ہماری تیسری معزز مہمان ہیں ڈاکٹر حیا حریم صاحبہ، مرکز الحریم اسلام آباد کی مدیرہ ہیں، اور یہ بھی بہت خوبصورت کام کر رہی ہیں. اور جو چیزیں میں آپ کے سامنے ذکر کر رہا تھا، حالیہ دنوں میں جب سیلاب آیا تو حیا حریم صاحبہ کی طالبات اور وہ خود کھڑی ہوئیں اور سیلاب زدہ علاقوں میں یہ خود پہنچیں، پردے کے ساتھ کام کیا، اپنی روایات کو سنبھالتے ہوئے کام کیا، اور بہت ہی خوبصورت طریقے سے انہوں نے پاکستان اور دنیا بھر میں یہ پیغام دیا کہ آپ کی نیت اچھی ہو اور آپ روح دین سے آشنا ہوں تو پھر آپ بہترین کام کر سکتے ہیں. بہت شکریہ ڈاکٹر حیا حریم صاحب، آپ یہاں تشریف لائیں کیا. تو حیا حریم صاحب، میں تھوڑا سا آپ سے جاننا چاہوں گا، یہ جو عبادت ہے اور یہ جو دین ہے، اس کا مقصد تو یہ ہے نا کہ ایک احساس جواب دہی ہے، اور ہم ایک دوسرے کے اندر ایک دین کا اور رحم کا جذبہ پیدا کرنے ہیں. رسول اللہ کا جو ارشاد ہے نا کہ لا یرحم من لا یرحم لا یرحم، جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم کیا بھی نہیں جاتا. اور ہمارے سامنے ایسے مظاہر آئے روز آ رہے ہوتے ہیں، لوگوں کے پاس طاقت آتی ہے اور وہ اس کے جس بے دریغ طریقے سے وہ اظہار کرتے ہیں، اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی لاشیں اسپتال میں پڑی ہوتی ہیں، وہ رسا لینے کے لیے تیار نہیں ہوتے. تو یہ صورتحال ہمارے سامنے ہو جاتی ہے. تو مجھے بتائیے گا کہ دین کو نہ سمجھے بغیر، تو اس کا مطلب یہ ایک کھوکھلا سا پنجرہ ہے جو آپ کے پاس ہے، اور تصور دین سے آپ آشنا نہیں ہیں. جی بہت شکریہ، آپ نے بہت اچھی بات کی اور یہ بہت دلچسپ گفتگو چل رہی ہے. میں یہ سمجھتی ہوں کہ جیسے آپ نے اس بات کو کنیکٹ کیا نا، تو یہی سب سے اہم بات ہے کہ جس کے پاس پاور ہے، یہ ساری پاور کا گیم ہے. اگر طاقت ہے تو انسان یہ سمجھتا ہے کہ میں سب کچھ کر سکتا ہوں، اور وہ پھر کمزور کو جو ہے نا کچلتا ہے. حالانکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ الدین النصیحہ، اگر ہم دین کی جو بات کریں تو اس میں تو آپ نے اسلام کا نام بھی نہیں لیا نا، آپ نے فرمایا کہ جو دین ہے وہ خیر خواہی ہے. یعنی جو بھی انسان، کیونکہ دین انسان کا نا ایک ویژن ہوتا ہے. کوئی بھی انسان کسی بھی مذہب کو اگر فالو کرتا ہے، کسی بھی طریقے پر اگر وہ عمل کرتا ہے، تو اس کے ذہن میں یہ ضرور ہوتا ہے کہ میں یہ کام کیوں کر رہا ہوں، کس مقصد کے لیے کر رہا ہوں. اگر انسان کی زندگی سے مقصد کو ختم کر دیا جائے، اس کے ویژن کو، اس کے ہدف کو ختم کر دیا جائے، تو وہ زندگی تو بیکار ہے. تو جو کوئی کسی بھی دین کو فالو کر رہا ہے، اس کا ایک مقصد ہوتا ہے کہ مجھے اس کام کو کرنے پر کچھ ملے گا، کچھ اجر و ثواب کی امید، یا اللہ سے ملاقات کی، یا اس کو اس کے بعد میں کسی ریوارڈ کی امید ہوتی ہے. تو جو دین ہے یہ سراسر خیر خواہی ہے، نصیحت. پھر اس حدیث کی نا تفصیل میں علماء نے جو ہے وہ پوری ڈیٹیلز لکھی ہیں کہ اس کے اندر ہر جو طاقت والا ہے، جو بڑا ہے، اس کے ذمہ یہ ہے کہ وہ چھوٹوں کی خیر خواہی کرے. یعنی اگر کوئی حاکم ہے تو وہ اپنی عوام کے ساتھ مخلص رہے گا، ان کا خیر خواہ بنے گا. اب خیر خواہی کا مطلب کیا ہے؟ وہ حدیث میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کوئی بھی بندہ کامل مومن اس وقت تک نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ حتی یحب لنفسہ ما یحب لاخیہ، یعنی حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، کہ اپنے لیے بھی وہی پسند کرے جو دوسرے کے لیے وہ پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے. صحیح. تو یہ خیر خواہی کا مقصد ہے. اب ہم اپنے لیے جو ہے نا نرمی چاہتے ہیں، آسانی چاہتے ہیں، اور اپنے لیے ہم سب کچھ چاہیں گے، لیکن جب کسی دوسرے کی باری آتی ہے تو وہاں پر پھر ہم سارے فلسفے بھول جاتے ہیں، اور پھر وہاں پر ظلم، جبر اور وہ ساری چیزیں وجود میں آتی ہیں. اپنی غلطیوں کے ہم اچھے وکیل ہوتے ہیں اور دوسرے کی غلطیوں کے اچھے جج ہوتے ہیں. بالکل. تو یہ سب سے بڑی وجہ ہے کہ ہم جب طاقت میں، کوئی بھی انسان کسی بھی لیول میں کیوں نہ ہو، میں اتنا حیران ہوتی ہوں اس کو دیکھ کے کہ اگر آپ نے کبھی دیکھا ہوگا نا گلیوں میں یا پھر چوراہوں پہ جو مانگنے والے کھڑے ہوتے ہیں نا، وہ بھی دوسرے سے لڑ رہے ہوتے ہیں کہ یہ میری جگہ ہے، اڈا میرا ہے، تم کہاں، تم یہاں کیوں آ گئے. تو میں اتنا حیران ہوتی ہوں کہ جو بڑے لیول کی لڑائیاں جو سمجھ میں بھی آتی ہیں، اس جگہ پر بھی لڑ رہے ہیں، کیونکہ ان کے ذہن میں یہ ہے کہ یہ میری طاقت ہے، یہ میری جگہ ہے، یہاں پر میرا اختیار ہے. تو اصل جو جنگ ہے نا انسان کی پوری کائنات میں، مجھے لگتا ہے وہ سب اور پاور کی جنگ ہے اور اختیار کی جنگ ہے. آج ہی صبح میں تفسیر میں پڑھا رہی تھی تو مجھے بڑا اچھا لگا، ہم سورۃ الانفال پڑھ رہے تھے، اس میں واقعہ ہے کہ حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ جو سپہ سالار تھے، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان کو جب ان کے عہدے سے معزول کر دیا نا، تو وہ چپ چاپ پیچھے ہٹ گئے. اور ان سے لوگوں نے کہا کہ آپ نے بولا کیوں نہیں کہ میں تو اتنا بڑا لیڈر ہوں، میں اتنے اچھے طریقے سے سب کو چلا رہا ہوں، یعنی میرے پاس تو قیادت ہے. تو انہوں نے کہا کہ اگر میں اس وقت اپنے حق کے لیے آواز اٹھاؤں گا نا تو مسلمانوں میں انتشار پھیل جائے گا، اور یہ جو جنگ کا موقع ہے اس وقت میں، مجھے سپر سیڈ کیا گیا ہے جی تو میں ریزائن کرتا ہوں. تو انہوں نے کہا کہ میں اس انتشار کو نہیں پھیلانا چاہتا، اس لیے وہ خاموشی سے پیچھے ہٹ گئے اور باقی مسلمانوں کے ساتھ مل کر جنگ کے جتنے بھی کام تھے وہ انجام دیتے رہے. تو ہمیں یہ سمجھ میں آنا چاہیے کہ کب ہم اپنے آپ کو انتشار سے بچا سکیں، فساد سے بچا سکیں. کئی مرتبہ نا بس ہمارے ذہنوں میں یہ بات ڈال دی جاتی ہے کہ آپ کا حق ہے، آپ نے اس کے لیے بولنا ہے. ہر لیول پہ، چھوٹے بڑے، ہر لیول پر ہمارے یہی ہوتا ہے کہ یہ میرا حق ہے، مجھے اس کے لیے آواز اٹھانی ہے. اور ہم یہ نہیں دیکھتے کہ کہاں پر مجھے اپنے حق کے لیے آواز اٹھانے میں انتشار
پھیل جائے گا اور کہاں پر سکون ہوگا. آپ نے دیکھا ہوگا سوشل میڈیا پر ایک پکچر بڑی وہ اکثر وائرل ہوتی ہے کہ بہت ساری لائن سے ماچس کی تیلیاں رکھی ہوئی ہیں اور ایک ماچس کی تیلی جو ہے وہ اگر اس کو پیچھے کر دیں تو باقی پیچھے ہٹ گئی ہے ایک ماچس کی تیلی, تو باقی سب جلنے سے بچ جاتے ہیں. تو کئی مرتبہ جو ہمارے انتشارات ہیں, فسادات ہیں, جو آگ بھڑک رہی ہے نا, اس کی یہی وجہ ہے کہ ہم میں سے ہر بندہ وہیں ڈٹ کے کھڑا ہے کہ بس یہ میرا رائٹ ہے, یہ میرا حق ہے اور مجھے اپنے حق سے پیچھے نہیں ہٹنا. حالانکہ حکمت اسی میں نا, قرآن کریم کی وہ کتنی خوبصورت آیت ہے, نبی علیہ السلام کے بعثت کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو اس لیے بھیجا کہ یعلمہم الکتاب والحکمہ, حکمت سکھانے کے لیے. اب یہ حکمت سیکھنا بہت زیادہ ضروری ہے اور یہ ہر لیول پر حکمت کے الگ الگ مراحل ہوتے ہیں. کس جگہ ہم نے حکمت کو کس طریقے سے اپنانا ہے, کیا کہاں خاموش رہنا ہے, کہاں اپنے حق کے لیے آواز اٹھانی ہے, کہاں پر کیا کام کرنا ٹھیک ہے. فقہ کے جتنے بھی درجات ہیں, فرض, مستحب اور نفل, وہ سارے اسی لیے نا. کوئی کام کسی حالات میں مستحب ہو جاتا ہے اور کسی کام میں اس کو چھوڑنا ضروری ہو جاتا ہے. تو یہ ساری چیزیں سیکھنا بہت زیادہ ضروری ہیں, جو ہمارے معاشرے میں ان کو لوگوں کو سکھانے چاہیے, بتانا چاہیے کہ انہیں معلوم ہو کہ کب ان کو اپنے حق کے لیے اٹھنا ہے اور کب انہیں خاموش رہنا ہے, تاکہ وہ ایک فساد اور انتشار سے اپنے آپ کو بچا سکیں. اور یہ کتنی اہم بات ہے جو آپ کر رہی ہیں کہ تھوڑا سا پیچھے ہٹ جانا. جب پتہ چل جائے نا اب معاملہ خدا کا نہیں انا کا آ گیا, اور بندہ وہاں سے پیچھے ہٹ جائے. اور سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ واقعہ کتنا اہم ہے کہ دشمن کی چھاتی کے اوپر موجود ہے اور وہ آپ کے چہرے مبارک پر تھوک دیتا ہے. اور علی کی تلوار میں غصہ زیادہ بڑھ جانا چاہیے تھا, لیکن علی اپنی تلوار سمیت کھڑے ہو جاتے ہیں. تو وہ حیران رہ جاتا ہے. اس نے کہا پہلے میں تمہارے ساتھ اللہ کی رضا کے لڑ رہا تھا, اب کیونکہ تم نے میرے چہرے پر تھوکا تو میری ذاتی انا شامل ہوگی. اچھا, میں 1000 بار اس واقعے پر غور کر چکا ہوں کہ میں ایسا کر سکتا ہوں نہیں کر سکتا. آپ یقین مانیے اندر سے یہ نہیں میرے بس میں نہیں ہے یہ والا کام کرنا. لیکن انہوں نے جو بات کی نا, اس کو سیکھنا پڑے گا, اختیار میں نہیں ہے. لیکن جب میں سکھاؤں گا اپنے آپ کو نا کہ نہیں, مجھے اللہ کی رضا کے آگے سرنڈر کرنا, مجھے صرف یہ دیکھ کر کرنا ہے کہ اس بندے سے لڑائی میری کیا ہے, کیا کوئی ذاتی لڑائی ہے, یہ جو جنگ کر رہے تھے یہ کوئی ذاتی اختلاف تھا, کوئی پلاٹ کا ایشو تھا, نہیں, یہ تو اللہ کی فکر کے پلاٹ کا معاملہ تھا کہ یہ عقیدہ توحید کا مسئلہ تھا. یہ اس کائنات کے نظام کے اندر عدل اور انصاف اور احسان کا نظام قائم کرنے کا ایشو تھا. انہوں نے کہا میرے ساتھ ذاتی لڑائی تو تھی نہیں, تو جب ذاتی لڑائی تھی نہیں تو میں کس وجہ سے بس اس میں یہ دیکھ لینا کہاں ہم کسی کو نقصان سے بچا رہے ہیں. نقصان اصل چیز یہ لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام, فقہ کا ایک اہم اصول ہے کہ کس چیز میں آپ کسی کو نقصان پہنچا دیں گے اور کہاں کوئی نقصان سے بچ سکتا ہے. صحیح. تو وہ نقصان سے جتنا بچا جائے وہی ایک امن ہے, وہی ایک انسان کے لیے بہتر بھی ہے, اور وہی میں سمجھتی ہوں دین کی روح بھی ہے کہ جہاں ہم دوسرے انسان کو سمجھیں اور اس کو نقصان نہ پہنچائیں اور اپنے آپ کو بھی نقصان نہ پہنچائیں. اور یہ وہ چیز ہے کہ جو سب سے بہتر بات یہ ہے کہ ہم پیدا ہوتے ہیں تو چڑیا کا بچے کو پتہ ہے کہ اس نے کھانا کیسے کھانا ہے, لیکن انسان کے بچے کو بتانا پڑتا ہے, سکھانا پڑتا ہے, سمجھانا پڑتا ہے. تو اسے یہ ساری چیزیں بھی سکھانی پڑیں گی. تو اسی لیے چڑیا کے لیے, جانوروں کے لیے نا کوئی کتاب نہیں آئی, لیکن انسانوں کے لیے کتاب آئی ہے, انسانوں کے لیے رہنما آئے ہیں, انسانوں کے لیے نمونہ آیا. اور یہ انسان اتنا بے کس و بے بس تھا کہ جب اس نے پہلا قتل کیا تو لاش کیسے چھپانی ہے اسے تو یہ بھی نہیں پتا تھا. یہ بھی اس کو آ کے ایک پرندے نے سکھایا کہ تم نے اپنی لاش کو کیسے چھپانا ہے. تو اس لیے برائی بھی ہم سیکھتے ہیں, اچھائی بھی ہم سیکھتے ہیں, لیکن بہتر یہ ہے کہ ہم اپنے معاشرے کو اتنا نرم کر دیں, اتنا با اخلاق و با کردار کر دیں کہ اسی چیزوں کو سکھائیں. تربیت کے جو مراکز ہیں وہ بدقسمتی سے ناکام ہو چکے. وہ جو اقبال بھی شکوہ کرتے ہیں نا کہ زاغوں کے تصرف میں عقابوں کے نشیمن, اور وہ جو اٹھا میں مدرسہ و خانقاہ سے نمناک ہے, نہ زندگی نہ معرفت, کیا شعر مجھے بھول گیا ہے. تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہاں پر بھی ساری چیزیں تربیت کے مراکز میں ہونی چاہیے تھیں, وہاں سے غائب ہو چکی ہیں. تو یہ چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں. اور ٹھہراؤ زندگی کے اندر پیدا کرنا بہت ہی اہم ہے. ہماری زندگیاں بہت فاسٹ ہو چکی ہیں. وہ جو حیا بتا رہی ہیں نا کہ بھیک مانگنے والے جو ہیں وہ لڑ رہے ہیں آپس میں کہ یہ جگہ میری ہے, یعنی اسے یقین نہیں ہے نا اللہ کی ذات پر کہ رزق اللہ کی ذات دیتی ہے. وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ میری محنت اور اس کا نتیجہ ہے. تو جب یہ چیزیں ہوں گی تو پھر معاشرے میں پرابلم پیدا ہوں گے. ناظرین ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں. اچھا حیا صاحبہ, میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ یہ جو ہم یہ کہتے ہیں نا, یہ جو ہماری عبادات ہیں اور جو ہمارا دین ہے, یہ اصل میں ہماری شخصیت کو تبدیل کرتا ہے. لیکن ہم نے اس دین کو نا, یہ جو عبادات ہیں, یہ جو ہمارے عقائد ہیں, ان کو ہم اپنے سماجی شناخت بنا دیا. تو کیا یہ سماجی شناخت کے لیے تھا, یہ شخصیت کی تبدیلی کے لیے تھا؟ جی بہت شکریہ. دیکھیں دین کا مقصد تو یہی ہے کہ انسان اللہ رب العزت کو پہچانے. ٹھیک ہے, دین کا, بلکہ میں کہتی ہوں اگر ہم یہ کہیں کہ دین کا مقصد صرف معرفت ہے,
اپنی ذات کو پہچانے. سورہ یاسین کے وہ آخر کی آیات میں نا ضرب لنا مثلا ونسی خلقہ, ہمیں بتا رہے اپنے آپ کو بھول گیا. یعنی ہم باقی ساری چیزوں کے بارے میں بات کرتے لیکن جو معرفت کا آغاز ہے وہ انسان کا اپنی ذات سے شروع ہوتا ہے. مجھے سورۃ العلق ہے اس کی ابتدائی آیات اتنی اچھی لگتی ہیں کہ اللہ رب العزت اس میں نا اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم, اس کے بعد قلم کے بعد پہلے انسان کی معرفت کی بات کر رہے ہیں کہ علم الانسان ما لم یعلم, کہ پہلے انسان کو اللہ نے سکھایا. یعنی پہلے اللہ رب العزت انسان کے بارے میں بات کر رہے ہیں کہ جس انسان نے سیکھا وہ جب سیکھے گا اپنے آپ کو پہچانے گا تو پھر رب کو پہچانے گا. تو سب سے پہلے انسان کی معرفت اور دین کا جو مقصد ہے وہ اللہ کو جاننا, پہچاننا, اپنے آپ کو پہچاننا, یہ بہت زیادہ ضروری ہے. اب اگر ہم یہ دیکھیں نا کہ جیسے ابھی یہاں پر بات بھی چل رہی تھی کہ یہ ساری چیزیں ہمارے معاشرے میں نہیں ہو رہی, ہمیں نظر نہیں آتی, تو مجھے اس کی بنیادی وجہ یہ لگتی ہے کہ ہمارے یہاں پر جو ایک جملہ بہت رائج ہو گیا نا کہ یہ میری ذمہ داری نہیں ہے. اگر کوئی مدرس ہے, کوئی اسکول ٹیچر ہے نا, وہ اپنا سبجیکٹ پڑھا کے کہے گا اس کے علاوہ میری ذمہ داری نہیں ہے. اگر کوئی ماں ہے وہ کوئی ایک کام کر کے اگر وہ بچوں کو کھلا رہی ہے, کپڑے دھو رہی ہے, کام کر رہی ہے, وہ باقی کاموں کو کہے گی وہ میری ذمہ داری نہیں ہے. باپ کہتے ہیں کہ میری ذمہ داری نہیں ہے. جو یہ جملہ ہم نے سیکھ لیا نا کہ یہ ہماری رسپانسبلٹی نہیں ہے, اس کی وجہ سے ہمارے معاشرے میں بہت سارے ایسے تربیت کے عناصر ہیں جو ہم کسی دوسرے کو بتا نہیں سکتے. اور دوسری اہم بات یہ کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کہ وہ ٹھیک ہے لیکن وہ حقیقت میں ٹھیک نہیں ہوتی. یہ سب سے بڑی وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے لوگوں کے اندر انارکی آتی ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بہت پیاری دعا ہے, آپ فرماتے تھے اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ. یعنی اللہ کے رسول تو حق کو جانتے تھے نا, لیکن پھر بھی کہہ رہے ہیں کہ حق کو حق ہی دکھائیے گا اور باطل کو باطل ہی دکھائیے گا. تو ہوتا یہ ہے کہ ہمیں کبھی کبھار حق جو ہے وہ باطل نظر آ رہا ہوتا ہے اور باطل کو ہم حق دیکھ رہے ہوتے ہیں, تو اس کی وجہ سے یہ چیزیں جو ہے وہ ساری معاشرے میں رائج پاتی ہیں. تو یہ بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہم ان چیزوں کو سیکھیں, دیکھیں کہ حق ہے کیا, اور اللہ تعالیٰ سے اس کی دعا مانگیں کہ ہمیں حق اور سچ جو ہے وہ سچ ہی کی صورت میں ہمارے سامنے آئے. تو یہ بہت وجہ ہے کہ جو جھوٹ ہے وہ سچ بن کے سامنے آتا ہے اور وہ ہمیں سچ لگتا ہے, جو سچ ہے وہ ہمیں جھوٹ لگتا ہے, اور اس کی وجہ سے ظاہر سی بات ہے جو ہمیں سچ لگ رہا ہے اسی پہ پھر بندہ ڈٹا بھی رہتا ہے اور ثابت قدم بھی رہتا ہے. صحیح, بہت شکریہ. یہ بہت ہی اہم باتیں, اور وہ اقبال بار بار یاد آتے ہیں. شکوہ میں بھی وہ بعض اوقات یہی اعتراضات کر رہے ہوتے ہیں, اور ایک بار تو انہوں نے یہ بھی بات کہی تھی نا کہ مسجد تو بنا لی شب بھر میں, ایمان کی حرارت والوں نے, من اپنا پرانا پاپی تھا برسوں سے نمازی بن نہ سکا. تو مسئلہ یہ ہے کہ دین کے کام جہاں پر عصبیت ہوتی ہے, کیونکہ مسجد کسی کے مقابلے میں بنانی تھی تو ہم نے راتوں رات مسجد کھڑی کر دی, لیکن اس مسجد میں نمازی لانے سے ہم قاصر رہے, اور مسجدیں مرثیہ خواہ ہیں کہ نمازی نہ رہے. تو اب تو صورتحال یہ بن گئی نا. جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ خانقاہیں نہیں ہیں, اس کی وجہ یہی وہ ذمہ داری والی ہے. جو بندہ خانقاہ میں آ گیا یا مدرسے میں آ گیا اس کو آپ نے دنیا سے بالکل کاٹ دیا. جو بندہ دنیا میں جا رہا ہے اس کو آپ نے دین نہیں سکھایا. تو اب ایک طرف کے راستے پہ کوئی کتنا چلے گا؟ جو دین والے ہیں اس کو کچھ دنیا بھی سکھائیں, جو دنیا والے ہیں اس کو کچھ دین بھی سکھائیں, تب وہ دونوں چیزوں کو بیلنس کر کے چل سکے. قرآن تو کہتا ہے نا, وہ دعا جو کرتا ہے اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ. تو بندہ مومن نہ دنیا سے کٹ کے رہتا ہے نہ دنیا کے اندر مکمل رہتا ہے. وہ دنیا کے اندر دنیا سے بھی استفادہ کرتا ہے اور دنیا میں رہ کر دین کی جو تقاضے ان کو بھی پورے کرتا ہے. تو بہت بہت شکریہ جناب مفتی سید ریاست حسین شاہ صاحب, علامہ محبوب الرحمان قریشی صاحب, ڈاکٹر حیا حریم صاحبہ. ناظرین, آج آپ نے گفتگو سنی.